اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. اسلامی سال کا آغاز بے شک ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، مگر یہ جو 2022 کا اختتام ہے اور 2023 کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں یا ہمارے مومنین جو جابس کرتے ہیں ان کا بہت تعلق ہے اس انگلش مہینے کے ابتدا سے بھی. جنوری کا مہینہ، فروری کا مہینہ، اور پروردگار سے دعا ہے کہ جس طریقے سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، نئی کلاسیں بچوں کی شروع ہوتی ہیں، نئے معاملات بچوں کے شروع ہوتے ہیں، پروردگار سب کے لیے اس ماہ جنوری کو بھی اور پورے پھر آگے 12 مہینے پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے دعائیں ہیں، قلبی حاجات ہیں، پروردگار تمام مومنین کی مقبول فرمائے. انہی ماہ جنوری و فروری، یہ جو انگریزی مہینے جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے طب میں مولا امام علی رضا علیہ السلام سے ارشادات ملتے ہیں، اور ہر مہینے کی کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے، کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، مولا امام علی رضا علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ ماہ جنوری، اس مہینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے. مفید ہے کہ چند گھونٹ گرم پانی کے استعمال کیے جائیں، کہ پیا جائے، اور دن کے اولین وقت میں مالش کی جائے، گرم سبزیوں کا استعمال کیا جائے اور پودینے کا استعمال کیا جائے. اور مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ فروری میں ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، پودینہ، ادرک اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے. مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں بھی بلغم پیدا ہوتا ہے. اس مہینے میں بھی چند گھونٹ گرم پانی کے استعمال کیے جائیں، اول وقت میں مالش کی جائے، دن کے اول وقت میں مالش کی جائے، گرم سبزیوں کا استعمال کریں اور پودینے کا استعمال ماہ مارچ میں بھی کریں. مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ اپریل میں، یعنی کہ اپریل کے مہینے میں، نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور بھینس کے دودھ سے جتنی ہو سکے پرہیز کی جائے، اور دن کے اول وقت میں غسل کرنا ماہ اپریل میں بہت مفید ہے. اور ماہ مئی میں مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی غذا میں سرکے کا استعمال کریں اور مالش کی جائے، اور عطر سونگھنا، خوشبو کا سونگھنا، یہ مفید ہے. اور اس مہینے یعنی کہ مئی کے مہینے میں ورزش کرنے سے اعتراض کیا جائے، یعنی کہ احتیاط کی جائے، ورزش نہ کی جائے. اور مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ جون میں زیادہ محنت کرنے سے پرہیز کریں، چربی، گوشت اور مسور کی دال سے پرہیز کی جائے، تازہ سبزیاں، پھل، میوہ جات، مچھلی اور مرغابی کا استعمال کریں. مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں نہار منہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، زود ہضم اور لطیف غذائیں جن کا ہضم ہونا آسان ہو، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور پھولوں کا سونگھنا، یہ اس ماہ میں مفید ہے. مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ اگست میں جلاب لینا مفید ہے، اور کثرت سے گوشت اور حلوے کا استعمال کرنا اور بلا عذر غسل کرنا صحت کے لیے مضر ہے. ماہ ستمبر
مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں رات کے وقت پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ ساگ، ادرک اور پودینے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور دن کے وقت ورزش کرنا، پانی پینا اور سیر کرنا یہ مفید ہے۔ ماہ اکتوبر کے لیے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں چربی، مسالے دار گوشت، اچار، چٹنی سے پرہیز کی جائے، پانی کم پیا جائے، اور ان دنوں میں جو ورزش ہے وہ کرنا مفید ہے۔ ماہ نومبر میں مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں رات کے وقت پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے علاوہ ساگ، ادرک اور پودینے کا استعمال بھی یہ ماہ نومبر میں مضر ہے۔ ایک گھونٹ نہار منہ پانی پینا یہ مفید ہے، اور اس مہینے میں غسل میں کمی کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ماہ دسمبر میں مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں لطیف غذاؤں کا استعمال کیا جائے، چھوٹا گوشت، ابلا ہوا انڈا، مچھلی کا شوربہ استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ لہسن اور پیاز کا استعمال بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں فرامین محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ماہ جنوری جو شروع ہو رہا ہے، یہ پورا سال جو چل رہا ہے، پروردگار ہر مومن کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔